سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ مضامین کو پیش کرنے میں آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تھیلیسیمیا کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تھیلیسیمیا مائنر سے متاثر مریض بالکل نارمل افراد کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور انہیں علاج کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ فقط بدقسمتی سے یہی وہ مریض ہیں جن کے باعث ملک بھر میں تھیلیسیمیا کا مرض خاموشی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ تھیلیسیمیا مائنر سے متاثرہ افراد کی ڈائگنوسس کی جائے تاکہ اس مرض کی اصل جڑ کا خاتمہ ہو سکے۔ یاد رہے کہ یہ پاکستان کی سب سے عام اور موروثی بیماری ہے اور معاشرے میں زیادہ تر اس مرض تھیلیسیمیا میجر اس مرض کا ذمہ دار خواتین کو ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن یہ قطعاً درست نہیں، کیونکہ یہ مرض ماں اور باپ دونوں کے ذریعے بچوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر والدین تھیلیسیمیا مائنر میں مبتلا ہوں تو پھر ہر حمل میں 25% تھیلیسیمیا میجر اور 50% تھیلیسیمیا مائنر اور 25% کسی بھی قسم کے تھیلیسیمیا کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ماں باپ دونوں تھیلیسیمیا مائنر ہیں تو ان میں 25% تھیلیسیمیا میجر کے امکانات ہوتے ہیں، جبکہ اگر والدین میں کسی ایک کو تھیلیسیمیا مائنر ہو تو تھیلیسیمیا میجر کے امکانات نہیں ہوتے۔ تاہم ہر حمل میں مائنر اور نارمل بچہ پیدا ہونے کے امکانات تقریباً برابر ہوتے ہیں۔ مرض کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس کے لیے خون کا بنیادی ٹیسٹ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہلاتا ہے اور وہ کروایا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کے ذریعے مرض کے ہونے یا نہ ہونے کی ڈائگنوسس سہل ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ اگر اس ٹیسٹ کے بعد مرض میں مبتلا ہونے کا معمولی سا بھی شبہ پایا جائے تو پھر ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس تجویز کیا جاتا ہے، اور اگر اس ٹیسٹ کی رپورٹ سے ثابت ہو جائے کہ بچے کو تھیلیسیمیا مائنر ہے تو پھر اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان بچوں کی شادی کسی صورت میں اس بیماری سے متاثرہ افراد سے نہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ اور اس کے بعد اگر شائبہ ہے تو ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کر کے ہم اس مرض کو مزید پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔